اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. خشکی اور تری میں فساد برپا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. اللہ رب العزت چکھاتے ہیں لوگوں کو ان کے بعض اعمال کا نتیجہ. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. شاید کہ وہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور رب کی طرف لوٹ آئیں. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ اپنے بندوں پہ بڑے مہربان ہیں. اس کی رحمت اور مہربانیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ دن رات انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ رب العزت کی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود اپنے رب کو بھول جاتا ہے. وہ پروردگار فوراً گرفت نہیں فرماتے بلکہ موقع دیتے ہیں. لعلہم یرجعون. شاید میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے، رجوع کر لے. انسان دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے بسا اوقات اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی دولت، اپنے عہدے
یا اپنی کمائی اور ہنر یا اپنے منصب پہ بسا اوقات انسان اتنا ناز کر بیٹھتا ہے اور اتنا بھروسہ کر لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے ہلا نہیں سکتی، دنیا کے اندر کوئی ہستی اب مجھے ہٹا نہیں سکتی، لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ زمین میں وہ خلیفہ اللہ ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، زمین کے اندر اسے اقتدار بھی دیا، اختیار بھی دیا، لیکن ہر چیز پہ اصل قدرت، طاقت اور بادشاہی پہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ وہ چاہے تو انسان کی زندگی بھر کی جمع پونجی، انسان ساری زندگی کما کما کے جمع کر کر کے اپنی اس دولت کو لگا کے ایک مکان اور ایک محل، ایک کوٹھی اور ایک بنگلہ تیار کرتا ہے، لیکن زلزلے کے ایک جھٹکے سے رب العالمین اسے زمین بوس کر دیتے ہیں۔ انسان اپنی دولت اور اپنے کاروبار، اپنی دیہاتی کھیتیاں اور انسان کے وہ خوبصورت جانوروں کے ریوڑ جنہیں دیکھ کر انسان بسا اوقات بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ رب چاہتا ہے تو پانی کا ایک معمولی سے بوند اور برسنے والے قطرات کو وہ سیلاب کی شکل میں دے دے، اور ایک سیلابی ریگے میں وہ سب کچھ بہا کے لے جائے۔ یہ میرے اللہ کی قدرت اور طاقت ہے۔ رب العالمین قرآن حکیم میں فرماتے ہیں قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ لوگوں، اللہ وحدہ لا شریک وہ قادر ہے اس بات پر کہ تمہارے اوپر سے عذاب اتار دے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے نیچے سے، پاؤں کے نیچے سے وہ عذاب پیدا کر دے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض یا تمہیں آپس میں ہی وہ گروہوں میں، جتھوں میں، ٹولیوں میں وہ تبدیل کر دے اور ایک دوسرے کی ہی تم دشمن بن جاؤ۔ رب العالمین فرماتے ہیں انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، ہم کیسے اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر اور پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ شاید لوگ سمجھ جائیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر معمولی جھٹکے، چھوٹے چھوٹے عذاب لوگوں کو یہ پہنچاتے رہتے ہیں، اس لیے بڑے عذاب سے پہلے لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی لے لیں، موت سے پہلے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اوپر سے اللہ چاہے تو عذاب اتار دے، بارش کی شکل میں، آندھی طوفان کی شکل میں، اولوں اور برف کی شکل میں، اوپر سے عذاب۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی ایک شکل لکھی کہ رب العالمین رعایا کے اوپر حکمران ظالم مسلط کر دے، یہ بھی اوپر سے عذاب، اور بیوی اس پر خامد ایسا اللہ مسلط کر دے جو اس پہ ظلم کرتا ہے، یہ بھی اوپر سے عذاب۔ اور یلبسکم شیعا، یا رب العالمین نیچے سے عذاب دے دے، من تحت ارجلکم کہ زمین کو پھاڑ کے زمین میں دھنسا دے، زمین میں زلزلہ برپا کر دے، ماتحت رعایا ان کو نافرمان بنا دے، گھر کے اندر بیوی اولاد بچے ان کو انسان کے خلاف کر دے اور وہی انسان کے لیے دشمن بن جائیں، وہی انسان کے لیے آزمائش اور فتنہ بن جائیں۔ پیارے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی، پہلی امتوں میں ایسا ہوتا رہا کہ قوم کے اندر جب اللہ کی نافرمانی اور برائی حد سے بڑھی، میرے رب نے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ کسی کے اوپر رب نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دی،
کسی بستی کو زمین سے اٹھایا، آسمان کے قریب لے جا کے الٹا کر کے زمین پہ پٹک دیا، اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دی۔ کسی کو رب العالمین نے زوردار چیخ کے ساتھ ان کے کانوں کو پھاڑ دیا، کلیجوں کو پھاڑ دیا اور اپنے گھروں کے اندر مردہ پڑے ہوئے تھے۔ کسی کو زمین میں پھاڑ کر زمین میں دھنسا دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے اللہ سے سوال کیا، سألت ربی الا یہلک امتی بالسنہ، میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ پہلی امتوں کی طرح میری امت پہ ایسا عذاب نہ آئے کہ پوری کی پوری امت من حیث الامہ اجتماعی طور پر پوری امت تباہ و برباد ہو جائے، صفائے ہستی سے مٹ جائے، قحط سالی کی وجہ سے ہلاک ہو جائے۔ فاعطانیھا، اللہ نے میری یہ دعا قبول فرما لی۔ پھر میں نے اپنے رب سے سوال کیا ان یہلک امتی بالغرق، اے اللہ ایسا بھی نہ ہو کہ میری پوری کی پوری امت وہ زمین میں دھنس جائے اور ساری امت غرق ہو جائے۔ اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ پھر میں نے اللہ سے سوال کیا اے پروردگار اللہ یجعل بأسہم بینہم، اے اللہ ان کو آپس میں نہ لڑانا کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جائیں۔ فمنعنیھا، رب العالمین نے میری یہ دعا قبول نہیں فرمائی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کی یہ دعائیں کہ رب العالمین نے پوری امت کو من حیث الامہ غرق ہونے سے محفوظ کر دیا، پوری امت کو صفائے ہستی سے مٹانے سے محفوظ کر دیا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ان پہ اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب بھی نہیں آئیں گے، انفرادی طور پر یہ عذاب آتے رہیں گے، حتیٰ کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر، جب کسی امت کے اندر، جب کسی گروہ کے اندر ظالم کو ظلم سے نہ روکا جائے، ظالم وہ مظلوم کے اوپر ظلم کرے اور اس مظلوم کی کوئی داد رسی کرنے والا نہ ہو، فرمایا یعمل فیہم بالمعاصی ثم یقدرون ان یغیروا ثم لا یغیروا، کسی علاقے میں برائیاں عام ہوں، گناہ عام ہوں، لوگوں کے اندر طاقت ہو ان گناہوں کو روکنے کی، ان برائیوں سے منع کرنے کی، پھر وہ گناہوں سے باز نہ رکھیں، لوگوں کو منع نہ کریں، ان برائیوں سے لوگوں کو نہ روکیں، فرمایا پھر کیا ہوتا ہے یوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، پھر رب العالمین ایک عمومی عذاب میں سب لوگوں کو اللہ رب العزت مبتلا کر دیا کرتے ہیں۔ ایک عام عذاب آتا ہے جس کی لپیٹ میں پھر سب لوگ آ جایا کرتے ہیں، اس میں پھر نیک بھی پھر بد بھی۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں آزمائش، فتنہ اس کے آنے سے پہلے اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے پھر وہ صرف انہی لوگوں کا مقدر نہیں بنتی جنہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے، بلکہ پھر وہ اس میں نیک بھی پھر بد بھی پھر ظالم بھی پھر مظلوم بھی پھر گناہ کرنے والے بھی پھر گناہوں سے رکنے والے بھی، اللہ کی طرف سے پھر جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر بہت سارے لپیٹ میں آ جاتے ہیں، پھر قیامت والے دن فیصلہ نیتوں پر ہوگا۔ اللہ کے ہاں جب اٹھائے جائیں گے تو پھر اپنی اپنی نیت کے مطابق ایک شخص گناہ کو دیکھ کر، برائی کو دیکھ کر روکنے کا اس کے پاس اختیار ہے، حکمران ہے، صاحب اقتدار ہے، صاحب منصب ہے، برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے، نہیں روکتا ہے۔ ایک دوسرا شخص جس کو زبان سے روکنے کی طاقت ہے وہ زبان سے نہیں روکتا ہے، اور ایک تیسرا وہ ہوتا ہے کم از کم دل میں نفرت تو ہو، اور نفرت کا اظہار کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب جہاں اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہو، جہاں رب کے عذابوں کو دعوت دی جا رہی ہو، پھر کم از کم یہ تو کرو نا کہ اس محفل سے اٹھ جاؤ، اس مجلس کو چھوڑ دو۔ اگر زبان سے روک نہیں سکتے، ہاتھ سے روک نہیں سکتے، اس اللہ کی حدود کو پامال کرنے والی محفل اور مجلس کا بائیکاٹ کرو، انکار کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین نے ہمیں یہ وطن عزیز عطا فرمایا، آزادی رب کعبہ کی قسم
اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر اس کی قدر پوچھنی ہو بنی اسرائیل سے بھی پوچھو جنہوں نے فرعون کی غلامی میں ایک عرصے تک زندگی بسر کی کہ غلامی کا درد کیا ہوتا ہے. اگر غلامی کا تکلیف کا احساس اور اس کا اندازہ لگانا ہو اس سیدہ ماشدہ سے پوچھو جن کے دودھ پیتے بچوں کو بھی آگ کے اندر اور کلکتے ہوئے تیل کے کڑاہوں کے اندر ان کی ہڈیوں تک کو جلا دیا گیا. یہ غلامی ہوتی ہے میرے پیارے بھائیوں. رب نے جب آزادی دی نعمت ہے اللہ کی اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے لوگوں جب رب نعمتیں دے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو. رب کا شکر یہ نہیں ہوتا کہ رقص و سرور کی محفلیں سجائی جائیں اور وہاں ڈانس گانے. ادھر ہمارے مسلمان بھائی اس عرصے پاکستان کے اندر بسنے والے کوئی اپنے باپ سے محروم, کوئی اپنے بچے سے محروم, کسی کے گھر آنکھوں کے سامنے اس کی زندگی بھر کی جمع پونجی لٹ رہی ہے, بارشوں میں سیلاب میں وہ طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار, اور ہم خوشی میں اپنے رب کو بھلا بیٹھے, اپنے مسلمان بھائیوں کو بھول جائیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَشْرِبَنَّ مِنْ أُمَّتِي الْخَمَرَ, میری امت کے لوگ بھی ایسے آئیں گے جو شرابیں پئیں گے, نام بدل لیں گے, اسے شراب نہیں کہیں گے, نام اور رکھ لیں گے, ہوگی شراب ہی نشہ آور چیز. فرمایا يُعْزَفُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ, ان کی نظروں کے سامنے, ان کی آنکھوں کے سامنے, ان کے سروں کے اوپر آلات موسیقی بجائے جائیں گے, ڈانس اور رقص کیے جائیں گے. حبیب کبریا فرماتے ہیں قریب ہے کہ یخسف اللہ بہم الارض, اللہ ایسے بدبختوں کو زمین میں دھنسا دے. وَيَجْعَلُهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ, اور رب العالمین ایسے ظالموں کو خنزیر اور بندر بنا دے, ان کی شکلوں کو بگاڑ کے رکھ دے. جن کے سامنے یہ سب کچھ ہو, یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے کہ رب مہلت دے دے, ڈھیل دے دے, موقع دے دے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والاخره. اللہ کا قرآن کہتا ہے جو لوگ چاہتے یہ ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی عام ہو جائے. میرے پیارے بھائیوں, اس سے بڑھ کے بے حیائی کے فروغ کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک دور تھا جب گانے والیاں اور یہ کام کرنے والے ان کو کنجر کہا جاتا تھا, ان کو میراثی کہا جاتا تھا, ان کو بھنڈ کہا جاتا تھا, لوگ ان سے نفرت کرتے تھے. اب نام بدلے گئے, کسی کو گلوکار کہا گیا, کسی کو فنکار کہا گیا, کسی کو اداکار کہا گیا, اور غریبوں کا پیسہ, لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ مقروض مسلمان, مقروض عوام اور قرضے میں دبی ہوئی عوام اور ملک, اور ایسے فنکاروں اور گلوکاروں کے لیے باقاعدہ پروگرام مرتب کیے جائیں اور کتنے لوگوں کو باقاعدہ ایوارڈ دیے جائیں سرکاری طور پر. میرے پیارے بھائیوں, اس سے بڑی اللہ کے عذابوں کو دعوت دینے والی اور کیا کیفیت ہو سکتی ہے. رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے. دین کے راستے میں روے لٹکائے جاتے ہیں, دین والوں کے لیے مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں, اور جس نام پہ یہ عرض پاکستان اور یہ ملک لیا گیا, جب اس دین کی بات کی جائے, الہ کلمت اللہ کی بات کی جائے, اللہ کے دین کی بات کی جائے, تو میرے پیارے بھائیوں قرآن کہتا ہے جب ایک رب کی توحید کی بات کی جائے تو ان کے دلوں کے اندر کڑن پیدا ہوتی ہے, دلوں کے اندر تنگی آ جاتی ہے, اور جب رب کے مقابلے میں اوروں کے نام لیے جائیں تو پھر یہ خوش ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے. پیارے بھائیوں, آل فرعون جب تکبر میں آ گئے, گھمنڈ میں آ گئے, اللہ کے دین کو ٹھکرا دیا, نبی کی دعوت جو اللہ کے نبی لے کے آئے تھے اس کو پس پش ڈال دیا, کہ رب العالمین کی طرف سے گرفت آئی, پکڑ آئی. جو اللہ کے آسمانی دین کو ٹھکرا دیا کرتے ہیں, اس کی پرواہ نہیں کرتے, پھر اللہ کی طرف سے عذاب کس طرح کے آتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی, آل فرعون اللہ کے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا, تکبر میں آ گئے,
العالمین نے پہلے قحط سالی کا عذاب مسلط کیا، بارشیں نہیں ہو رہی، سب سے پہلا عذاب آل فرعون پہ، اخذنا آل فرعون بالسنین، قحط سالی، ایک عرصے تک بارشیں رک گئی، لوگ پانی کو ترس رہے ہیں، ونقص من الثمرات، اللہ نے پھر عذاب اتارا، پھلوں کی کمی کر دی، غلہ نہیں اگ رہا ہے، زمین قحط سالی کا شکار ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ اللہ سے دعا کرو، اپنے رب سے دعا کرو کہ تمہارا رب ہمارے اس عذاب کو ٹال دے، ہم ایمان بھی لے آئیں گے، تمہاری دعوت کو قبول بھی کر لیں گے، اس اللہ کو بھی مان لیں گے، بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجائیں کی، دعائیں کی، رب العالمین نے عذاب کو ٹال دیا، لیکن فرعونی پھر اپنی ضد پہ کہ نہیں، یہ جو کچھ تھا یہ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کی نحوست کی وجہ سے تھا، اب یہ نحوست ختم ہوئی ہے، سب کچھ اپنی روٹین میں بحال ہو گیا ہے۔ اللہ نے تیسرا عذاب اتارا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اللہ فرماتے ہیں جب قحط سالی سے نہ سمجھے، پھلوں کی کمی سے نہ سمجھے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے پھر طوفانی بارشوں کا سلسلہ شروع کر دیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پھر پانی، پھر بارشیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ تمہارا پروردگار یہ عذاب ٹال دے، اب ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں گے، ایمان بھی لائیں گے، تمہیں اللہ کا نبی بھی مانیں گے، بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کی، رب العالمین نے وہ جو طوفان تھا، وہ بارشیں تھی، وہ سلسلہ رب نے روک دیا، نتیجے میں زمین سے خوبصورت لہلہاتی کھیتیاں اور سبزہ اگا، تو پھر وہی برکات، تو پھر دوبارہ اپنی ضد پہ ہٹ گئے، کہنے لگے نہیں، یہ جو طوفان تھا، یہ بارشیں تھی، یہ تو یہ سبزے کے لیے تھی، یہ تو زمین کی پیداوار کو نکالنے کے لیے تھی۔ رب العالمین نے والجراد، رب العالمین نے پھر چوتھا عذاب اتارا کہ غلہ نکل آیا، گھروں میں لے گئے، رب نے اس کے اندر ٹڈیاں اور گھن اور طرح طرح کے کیڑے ان کے غلے کو گھروں کے اندر پڑے کو کھانا شروع ہو گئے، کتنے بوریاں اٹھا کے لے کے جاتے، لیکن جب اس کو پسواتے تو معمولی سا نکلتا، سب کچھ گھن کھا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئے، موسیٰ دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس عذاب سے نجات دے دے۔ والجراد، رب العالمین فرماتے ہیں والقمل والضفادع، پھر رب العالمین کی طرف سے جوؤں کا عذاب آ گیا، چچڑیاں اور جوئیں ہر چیز کے اندر، والضفادع، بار بار رب العالمین عذاب کو ٹالتے، پھر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے ہر گرمی پہ، ضد پہ، بے حیائی پہ، برائی پہ، ظلم پہ اتر آتے اور باز نہ آتے۔ والضفادع، اللہ نے مینڈکوں کا عذاب اتار دیا، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک، لقمہ اٹھا کے منہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، منہ کھولتے ہیں لقمے کے لیے، مینڈک پہلے منہ کے اندر، برتنوں کے اندر مینڈک، بستروں کے اوپر مینڈک، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو اللہ ہمارے عذاب کو ٹال دے۔ اللہ رب العزت نے پھر عذاب کو ٹال دیا، پھر باز نہیں آئے، والدم، اللہ نے پھر خون کا عذاب اتارا، ہر چیز میں خون ہی خون، برتن میں پانی بھر کے رکھتے ہیں، اللہ خون میں تبدیل کر دیتے ہیں، برتنوں میں پڑا ہوا کھانا اللہ خون میں بدل دیتے ہیں، ہر چیز میں خون ہی خون۔ اللہ فرماتے آیات مفصلات، رب نے اتنی واضح نشانیاں دیں، لیکن جو ضدی ہوتے ہیں، جو اللہ کے باغی ہوتے ہیں، جو رب کے نافرمان ہوتے ہیں، جو نبیوں کی دعوت کو ٹھکرانے والے ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ کی یکتائی کے منکر ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں سے نہیں سمجھتے، تو رب العالمین فرماتے ہیں فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، جب مختلف موقعوں پہ مہلت دے کے باز نہیں آئے، فاغرقناہم فی الیم، پھر ہم نے سمندر میں غرق کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں،
اللہ قرآن میں کہتے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ، اے ایمان والو، اے امت محمدیہ کے لوگوں، اے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، لقد کان فی قصصہم عبرۃ، اللہ نے قرآن میں جو واقعات بیان کیے ہیں یہ عبرت کے لیے ہیں، یہ سبق کے لیے ہیں، یہ درس کے لیے ہیں، تاکہ اس سے نصیحت حاصل کرو۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو عبرت کا سامان پکڑو، اس سے سبق حاصل کرو۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم بے حیائی سے باز نہ آئے، برائی سے باز نہ آئے، سود خوری سے نہ رکے، زناکاری سے باز نہ آئے، ما ظہر فی قوم الربا والزنا الا احلوا بانفسهم عقاب اللہ عز وجل، جب کسی قوم کے اندر سود عام ہو جائے، جب کسی قوم کے اندر زنا عام ہو جائے اور اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہ رہے، فحاشی اور بے حیائی اور عریانی عام ہو جائے، سود خوری عام ہو جائے، فقد احلوا عقاب اللہ، انہوں نے خود اپنے اوپر اللہ کے عذابوں کو دعوت دی ہے کہ اللہ نے عذابوں میں مبتلا کرے۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، آج کہتے ہیں کہ معیشت مال و زر کی کمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میری امت کے لوگوں، لن فقر اخشى علیکم، مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، مال کی کمی ہو جائے گی، بلکہ فرمایا مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ مال و زر کی بہتات ہوگی، مال و زر کی بہتات ہوگی، فتنافسوها، لیکن تم اس مال کے حریص ہو جاؤ گے، لالچی ہو جاؤ گے، مال کے پیچھے بھاگنے والے، اس دولت کی پوجا کرنے والے، تعس عبد الدینار و تعس عبد الدرہم، یہ درم و دینار کو خدا سمجھ بیٹھنے والے، اللہ کو چھوڑ کر اس پیسے کی پوجا کرنے والے بن جاؤ گے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے لیے موت مال کی کمی نہیں، مال کی بہتات ہوگی، لیکن تم مال کو ضرورت کے لیے نہیں بلکہ عیاشی کے لیے، فحاشی کے لیے اور اپنی بدماشیوں کے لیے اور رب العالمین کے دین سے ہٹ کے جب اس کا استعمال ہوگا، فرمایا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یہ مال و زر ہی تمہاری ہلاکت کا باعث بن جائے گا جس طرح اس نے پہلے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ رب العالمین ہم سب کو اللہ ان تمام جرائم سے اللہ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، لوگوں جو تمہارے اوپر آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آج کتنے ایسے ہمارے معاشرے میں لوگ جو کمزور ہیں، طاقتور ظلم کر رہا ہے اور اس ظالم کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں۔ کتنے یتیم ایسے ہیں جن کا مال اور جن کا حق رشتہ دار عزیز و اقارب دبائے بیٹھے ہیں، ان کا حق دلوانے والا کوئی نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جس معاشرے کے اندر مظلوم کا حق دلوانے والا کوئی نہ ہو، اور سیدنا ابو بکر نے کہا تھا جب میرے اندر یہ طاقت نہ رہی کہ میں کسی مظلوم کی داد رسی کر سکوں، میں اپنا عہدہ چھوڑ دوں گا، اپنے عہدے سے الگ ہو جاؤں گا، اس لیے کہ ظلم اللہ کی زمین پہ جب ہوتا ہے تو رب العالمین کو یہ ظلم گوارا نہیں، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا آسمانوں تک جاتی ہے، اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں قصہ نقل کرتے ہیں کہ مظلوم اگر کافر بھی ہو اور ظالم وہ مسلمان بھی ہو، مظلوم کافر ہو، اللہ کو مظلوم پہ کیا جانے والا ظلم گوارا ہے۔ اور صحیح بخاری میں امام بخاری ایک قصہ نقل کرتے ہیں ایک عورت کا جو کافرہ تھی، اس پر بھی جب ظلم کیا گیا، اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا چوری کا، اور اس کو ننگا کر کے اس کی شرمگاہ تک کی تلاشی لی گئی، تو رب العالمین کی طرف، آسمان کی طرف جب اس نے نظر اٹھا کے اللہ کی طرف اپنی داد، اپنی اس ظلم کی اس موقع پہ اللہ سے داد رسی چاہیے، تو رب نے چیل کو وہ ہار دے کر جس کا الزام اس عورت پہ تھا
رب نے اس چیل کو وہاں بھجوایا اور اس نے آ کے ان لوگوں کے درمیان میں آ کے وہ ہاتھ پھینکا، رب العالمین نے اس مظلوم کی وہاں سے رہائی کروائی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لوگوں رب نے آسمان سے پتھر بھی برسائے، زمین میں دھنسایا، چیخ کا عذاب اتارا ان پر جو ظالم تھے، جو ظلم کرنے والے تھے۔ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے ظلم سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اور یاد رکھیں سب سے بڑا ظلم اللہ کی زمین پہ وہ اللہ کے ساتھ شرک ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک یہ روئے زمین پہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں سب سے بڑا ظلم روئے زمین پر وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین سے دعا ہے کہ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو جس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، میرے اندر کہاں کمی اور کوتاہی ہے، میں اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے رب سے سچے دل سے معافی مانگوں اور توبہ کر لوں، اپنے اعمال کی اصلاح کروں۔ اور دوسرا کام کہ ملک پاکستان میں یا دیگر جہاں کہیں بھی ہمارے وہ مسلمان بھائی جو اس وقت پریشانی کی گھڑی سے گزر رہے ہیں، مصیبت کی حالت میں ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں، ان کے درد کو، ان کی تکلیف کو اور ان کے دکھ کو میں اپنا دکھ سمجھوں، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھوں۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، لوگوں مومن ایمان والے یہ آپس میں بھائی بھائی ہوا کرتے ہیں۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان، میں کہتا ہوں میرا گھر تو پکا ہے، میرا گھر تو اونچی جگہ پہ ہے، مجھے کیا پرواہ ہے، نہ مجھے سیلاب کا ڈر، نہ مجھے مکان گرنے کا ڈر، نہ مجھے میرے بچوں کے پانی میں بہ جانے کا ڈر، نہ مجھے میری ملازمت کا جانے کا ڈر، مجھے کیا پرواہ ہے۔ پیارے بھائیوں، ایمان والوں کا مزاج یہ نہیں ہوتا ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرمی، شفقت، محبت، رحمت، ایک دوسرے کی خدمت، ایک دوسرے کے لیے قربانی، ان کا مزاج ایک جسم کی طرح ہوا کرتا ہے۔ جیسے جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو پورا کا پورا جسم بے چین اور بے تاب ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت یہ کی تھی۔ آج کتنے ایسے ہوں گے کروڑوں پڑے ہیں بینکوں کے اندر، اتنی جائیدادیں بنا چکے، میں حیران ہوتا ہوں بعض ایسے لوگوں پہ اولاد نہیں ہے، اولاد ہے ہی نہیں، اللہ نے نہیں دی، یہ رب کی مرضی ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ اولاد بھی نہیں، خود بڑھاپے میں ہے، کمر جھک چکی ہے، سجدہ زمین پہ نہیں ہوتا، لیکن دولت اتنی ہے انسان ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے گھر کے لیے بات کی جائے تو توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دے کے چلا گیا، یا خود کھا لیا یا پہن لیا، باقی تو برا ساتھ ہے۔ اور بس اوقات ابھی چارپائی پڑی ہوتی ہے، وارث لڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ میرا ہے، کوئی کہتا ہے یہ میرا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کی جو تربیت کی تھی، صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ہم سے کہا تھا جس بندے کے پاس اپنی ضرورت سے زائد سواری ہے وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہیں۔ جس بندے کے پاس اپنی ضرورت سے بڑھ کے گھر میں کھانا ہے وہ اسے دے دے جس کے پاس کھانا نہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اتنی چیزیں گنوائی حتیٰ کہ ہمیں یہ سمجھ آنے لگی کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں، جو ہماری ضرورت سے بڑھ کر ہے، اس پہ ہمارا حق ہے، یہی وہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کا۔ یہ اللہ کے رسول کی تربیت تھی۔ اور پھر صحابہ کا مزاج کیا بنا؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ ضرورت مند ہو کر بھی دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، خود ضرورت مند دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے کہ میرے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری ہو جائے، اس مصیبت کی گھڑی میں اسے راحت مل جائے، میری خیر ہے۔ یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا۔ مسلمان کا مزاج وہ ہمدردی والا ہوتا ہے،
ایثار والا ہوتا ہے، قربانی والا ہوتا ہے، خیر خائی والا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اگر میں نے کسی کی تکلیف کو دور کیا، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ، فرمایا کہ دنیا کے اندر کسی مومن کی کسی تکلیف کو دور کرتا ہے، وہ چھوٹی تکلیف ہو وہ بڑی تکلیف ہو، وہ اس کی اولاد کی، اس کے مال کی، اس کے رزق کی، اس کے مکان کی، جو کوئی بھی تکلیف دور کرتا ہے، قیامت والے دن کی تکلیفوں میں سے اللہ اس کی ایک بڑی تکلیف کو اس کے بدلے میں قیامت والے دن اس سے دور کرتے ہیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو انسان کسی ایمان والے کی مدد کرتا ہے میرا اللہ اس کی مدد کیا کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ایک مسلمان کی مدد کرنا، مسکین کی مدد کرنا، ضرورت مند کی مدد کرنا، یاد رکھیں اللہ کی راہ میں جہاد بہت بڑا عمل ہے۔ اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے راتوں کو قیام میں کھڑے رہنا، تہجد میں کھڑے رہنا، ساری رات قرآن پڑھتے رہنا قیام کے اندر بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ الساعی علی الارملۃ والمسکین، ایک ضرورت مند مسلمان، ایک محتاج، ایک بیوہ عورت، ایک یتیم بچہ، ایک مسکین آدمی، اس کو کما کے اپنی حلال کمائی میں سے اسے دینے والا، فرمایا اس مجاہد کی طرح ہے جو کافروں کے سامنے میدان جہاد میں کھڑا ہے، اس قیام کرنے والے کی طرح ہے جو ساری رات قیام میں کھڑا قرآن مجید پڑھے جا رہا ہے۔ اللہ اس کے برابر اسے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور کتنا دیں؟ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے، لاکھوں کی طاقت نہیں تو 100 کی طاقت ہے، ہزاروں کی طاقت ہے، روپے کی طاقت ہے، کھجور کی طاقت ہے، کھجور کے ٹکڑے کی طاقت ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، میرا اللہ تو انسان کی سوچ کو دیکھتا ہے، دل کی تڑپ کو دیکھتا ہے۔ فرمایا لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا دو، ولو بشق تمرہ، آدھی کھجور دے سکتے ہو، ایک ٹکڑا دے سکتے ہو، کھجور کا ٹکڑا دے سکتے ہو، دے دو، میرا اللہ چاہے تو اس ٹکڑے پر تمہیں جہنم کے انگاروں سے آزاد کرے۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان جب رب کی بارگاہ میں آئے گا اللہ سوال کریں گے، یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ بندہ کہے گا وَكَيْفَ أَعُوذُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اے اللہ تو تو تمام جہانوں کو پالنے والا رب العالمین، میں تیری تیمارداری کیسے کر سکتا تھا؟ اللہ فرمائیں گے مریض عبدی فلان، فلاں بندہ میرا بیمار ہوا، اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو آج اس کا بدلہ اور عوض مجھ سے پاتا۔ پھر اللہ سوال کریں گے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے میں بھوکا ہوا تو نے مجھے کھلایا کیوں نہیں؟ تو بندہ کہے گا کیف اطعمک وانت رب العالمین، یا اللہ تو خود سارے جہانوں کو کھلانے والا، میں تجھے کیسے کھلا سکتا تھا؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا ہوا، جس کا سامان بہ گیا، جس کی معیشت تباہ ہو گئی، جس کا گھر بہ گیا، جس کی فصلیں بہ گئی، جس کے جانور بہ گئے، وہ بھوکا ہوا، اگر تو اسے کھلاتا تو آج اس کا عوض اور بدلہ آج مجھ سے پاتا۔ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی کا گھونٹ مانگا، پانی طلب کیا، تو نے اسے پانی نہیں دیا، اگر تو اسے پانی پلانے کا سامان پیدا کرتا آج مجھ سے پاتا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کی بارگاہ میں رب نے سوال کرنا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کل قیامت والا دن ہوگا، کتنے ہمسائے ہوں گے جو اپنے ہمسائے کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں گریبان سے پکڑ کے لائے گا، اے اللہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں تکلیف کی گھڑی میں تھا، مجھ پہ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، اور یہ عیش و عشرت کی زندگی، عیاشی اور بدماشی اور فحاشی، اسے رقص و سرور کی محفلیں یہ سجانے کی پڑی تھی، ادھر میں ڈوب رہا تھا، یا اللہ میں بھی تو اس کا ہمسایہ تھا۔ کتنے ہمسائے ہوں گے
جو گریبان سے پکڑ کے رب کی بارگاہ میں اپنے ہمسائے کو لے کے آئیں گے، یا اللہ میری کیفیت یہ تھی اور اس کی حالت یہ تھی، رب العالمین ہمیں اس وقت کے لیے اللہ فکر مند ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، ابھی پنجاب کے کتنے علاقے، سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر، سکھر سے ہماری جماعت کے وہ بڑے عالم شیخ عبد الرحمان صاحب، ابھی جمعے سے کچھ دیر پہلے ان کا میسج آیا کہ 12 گھنٹے سے مسلسل بارش جاری ہے، 12 گھنٹے بارش جاری رہی، کہتے ہیں کچے مکان ملیا میٹ ہو گئے اور کتنے پکے مکان، حتیٰ کہ شیخ فرما رہے تھے کہ میری لائبریری مسجد کے اندر، اس کے اندر بھی پانی داخل ہو گیا اور ساری کتابیں، اور وہ بھی اتنا نقصان، کہتے ہیں کتنے گھر بہ گئے۔ اور سندھ سے ہمارے ساتھ پڑھنے والے، وہ سندھ کے ہمارے دوست اور کلاس فیلو بتا رہے تھے 40 گھنٹے ہو گئے کہ بارش کبھی تیز ہوتی ہے، کبھی آہستہ ہوتی ہے، کبھی تیز کبھی آہستہ، تسلسل سے جاری ہے۔ خدا کے لیے ہمارے لیے دعائیں بھی کریں اور رب العالمین ہماری حالتوں کے رحم فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جتنی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے دعائیں بھی کریں، اللہ سے رحمت کا سوال بھی کریں اور ان کی مدد بھی کریں جس حد تک اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ احباب گرامی، بیماروں کے لیے دعا کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ ہماری مسجد کے ایک نمازی، وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کو کافی ساری چوٹیں بھی آئی ہیں، بازو کی ہڈی کا بھی مسئلہ بنے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ اسی طرح حاجی اقبال صاحب ان کی اہلیہ بیمار ہیں، دعا فرمائیں اللہ ان کو صحت دے۔ اور ہماری اسی مسجد کے خادم محترم آصف بھائی، اللہ رب العزت سب کی حالت پہ رحم فرمائے۔ اور یہ بات سن کر یقیناً ہم سب کو جہاں ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے، وہاں ان کے لیے خصوصی طور پر تعاون بھی جمع کرنا چاہیے۔ ہماری اسی مسجد کے جو خادم ہیں ان کا گھر بھی اسی سیلاب میں بہہ گیا اور ان کے جانور، حتیٰ کہ سب سے بڑے صدمے کی بات یہ ہے کہ ان کے والد گرامی جو کچھ ان کی نظر کمزور تھی وہ اس سیلابی پانی میں بہہ گئے، ابھی تک وہ لاپتہ ہیں۔ سب بھائی دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ بزرگوں کی اللہ حفاظت فرمائے اور محترم آصف بھائی اللہ رب العزت ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اور ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے، سب بھائی ان کے لیے ضرور انتظامیہ کے پاس تعاون بھی جمع کروائیں اور خصوصی طور پر ان کے لیے دعائیں بھی کریں، اور ان کے بزرگ والد گرامی کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان والی، صحت والی اور اللہ خوشی والی ان کو زندگی بھی دے اور ان کو باحفاظت اللہ لوٹائے۔ اور اسی طرح جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی وہ جنوبی پنجاب میں ہیں یا بلوچستان میں ہیں یا سندھ میں ہیں یا جہاں کہیں بھی وہ اس سیلاب سے متاثر ہیں، بارشوں سے متاثر ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، رب العالمین ان سب کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرمائے، اس پریشانی کو اللہ دور فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو بارشوں کا ایک سلسلہ ہے، اللہ کے رسول جب بارشیں زیادہ ہوتی تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الآکام والزراب وبطون الأودية ومنابت الشجر۔
الہ العالمین پروردگار جتنے بیمار ہیں اللہ شفا نصیب فرما، جو پریشان ہیں اللہ پریشانیوں کو دور فرما، الہ العالمین ہماری حالت پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ضرور ہیں لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ من حیث الامہ، اے اللہ ہم توبہ بھی کرتے ہیں، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں بے حیائی اور برائی اور اسی طرح جتنے بھی جرائم ہیں، شراب کی شکل میں، زنا کی شکل میں، سود کی شکل میں اور کمزوروں پر ظلم و ستم کی شکل میں، اے اللہ ہمیں سب گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں سچی اور سچی توبہ نصیب فرما، اے اللہ جب تک زندہ رہیں ایمان کے ساتھ رکھنا اور آخری وقت بھی زبان پہ کلمہ توحید جاری فرمانا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم احفظنا کما تحفظ به عبادك الصالحین، اللہم احفظنا من اسلام قائمین واحفظنا من اسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء ولا الحاسدین۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔